اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہادی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد رضا۔ آج انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے مولا عباس کے حوالے سے، اور یہ پروگرام ہمارا 4 شعبان جو کہ ایک مشہور تاریخ ولادت کی مولا حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ہوگا۔ آج ہمارے جو اس پروگرام میں مہمان ہیں مولانا غلام رضا روحانی صاحب، مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ السلام اور علیکم، کیسے ہیں علیکم شاید؟ السلام ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔ ہاں صاحب، مولا عباس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ مخصوص کیا ہے، تو ہم گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے ماہ شعبان کے حوالے سے۔ مولا عباس کے اگر حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو مختلف تاریخیں ہمارے پاس جو ہیں وہ آتی ہیں، جس میں 4 شعبان ایک بہت ہی مشہور تاریخ ہے مولا عباس کی ولادت کے حوالے سے۔ تو پہلے اگر مولا عباس کی حوالے سے اگر کوئی مختصر تعارف مولا عباس کا اگر میں آپ کو کہوں، یعنی مجھے معلوم ہے کہ میں کیا سوال کر رہا ہوں، کہ حضرت عباس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مختصر تعارف پہلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انوار شعبانیہ کی بہت بہت مبارک آپ کی خدمت میں، تمام ولادتیں جو ماہ مبارک شعبان کی ہیں، خاص طور پر سقائے حرم مولا ابوالفضل عباس قمر بنی ہاشم، بہت بہت مبارک۔ اور یس، کربلا میں بھی مولا عباس کے حرم میں بھی جو ہے وہ 4 شعبان ہی بطور حضرت عباس کی ولادت کے طور پر منائی جاتی ہے۔ سر، حضرت عباس کا تعارف اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے لشکر کے جو قوت بازو ہیں وہ مولا عباس ہیں۔ بقول شاعر کے عباس تیرا ثانی دنیا میں کہاں ممکن، دنیا کو جو دیتا ہے اس نے تجھے مانگا ہے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام جس کے ہونے کی دعا کریں، درخواست کریں رب العزت کی بارگاہ میں، تو یہ مولا عباس کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ جناب سیدہ جن کو اپنا بیٹا کہیں، مولا کائنات جن کو جو ہے وہ طلب کریں، تو یہ ہے مولا حضرت عباس۔ اچھا، اگر ہم چونکہ ولادت کے حوالے سے ہے تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اگر ولادت کا جو اس وقت کا احوال ہے، کیا کس طریقے سے، اگر اس کو تھوڑا سا آپ پیش کر سکیں۔ شاہد، مولا عباس کی ولادت کے حوالے سے جو واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، مورخین نے اس بات کو لکھا ہے بطور خاص کہ امیر کائنات کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا بیٹا ملے اور ایک ایسے خاندان میں امیر کائنات کی شادی ہو کہ جو کربلا کے میدان میں مولا امیر کی شجاعت کا علمبردار بن کے جائے۔ مولا امیر کے بھائی ہیں جناب عقیل ابن ابی طالب، اور عربوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب عقیل کی ایک مہارت تھی علم الانساب کے اندر، وہ بڑی مہارت رکھتے تھے قبائل کے بارے میں اور اس حوالے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مولا کائنات تو باب مدینۃ العلم ہے، اور کائنات کا کوئی بھی علم امیر کائنات کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن شاید پروفیشنلزم کو پروان چڑھانے کے لیے یا دنیا کو سکھانے کے لیے مولا کائنات جناب عقیل کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھیا عقیل، آپ کی جو مہارت ہے وہ ایسی مہارت کسی کے پاس نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے خاندان میں شادی ہو کہ جہاں سے مجھے بہادر بیٹے ملیں، اور میرے خاندان میں بہادر نسل آئے، اور شاید یہ راز بھی ہوگا کہ خود مولا حسین کی جو شجاعت ہے، مولا حسین مجتبیٰ کی جو شجاعت ہے، اور یہ بھی ہمارے علماء بڑی شدت سے بیان کرتے ہیں کہ حسن و حسین کو پیغمبر فرمایا کرتے تھے میرے بیٹے ہیں، تو مولا کائنات کی خواہش تھی کہ بھی علی کا بیٹا بھی جو ہے اس مقام شجاعت پر ہو۔ جناب عقیل نے مشورہ دیا کہ قبیلہ حزام ہے، بڑا مشہور قبیلہ رہا ہے، اور کہا ان کے دادا، ان کے اجداد، ان کے یہ بڑے مشہور رہے ہیں شجاعت کے معاملے میں، اور ان کا ایک نام ہے، لہٰذا اس خاندان کے سردار کی بیٹی ہیں جناب فاطمہ کلابیہ، تو کہا کہ آپ ان سے شادی کریں اور ان سے جو ہے وہ آپ کے ہاں جو ہے وہ اولاد پیدا ہوگی۔ اور مولا کائنات جو ہے وہ اس طرح سے جناب فاطمہ کلابیہ سے شادی کرتے ہیں۔ جب 4 بیٹوں کی ماں بنتی ہیں تو پھر ان کی کنیت تبدیل ہو جاتی ہے عربوں کے اعتبار سے، اور ان کی کنیت مشہور ہو جاتی ہے ام البنین کے اعتبار سے، اور آج جناب فاطمہ کلابیہ کو ہم ام البنین کے نام سے شاید زیادہ یاد کرتے ہیں، لفظ فاطمہ کے نام سے کم یاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے مولا عباس کی ولادت ہوتی ہے۔ میں نے قبلہ صادق حسن صاحب سے بڑی تفصیل یہ روایت سنی تھی کہ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے جناب زینب کبریٰ بڑی بہن ہے، اور جناب سیدہ کی اولادیں تو سن کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ 15-16 سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ تو جناب زینب کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی بھائی کی ولادت ہوتی تھی، بہن کی ولادت ہوتی تھی، تو چونکہ بڑی بہن ہونے کے ناطے بھی
تو جناب زینب ایک الگ ہی شفقت فرماتی تھی مولا کائنات کے بچوں سے جو جناب زہرا کے بعد کے ازدواج کے ساتھ، لیکن بطور خاص پوچھتی تھی ہر ایک کا کہ نام کیا رکھا. جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کو نے جو ہے وہ جناب عباس کو جناب زینب کے ہاتھ میں دیا. پوچھا بابا آپ نے نام کیا رکھا ہے اس بھائی کا؟ تو کہا کہ بیٹا ہم نے تمہارے اس بھائی کا نام عباس رکھا ہے. تو جناب زینب جو ہے وہ مولا عباس کو لے کے پھر دور چلی گئیں، بوسہ دیا اور پھر جو ہے وہ بازوؤں کا بوسہ دیا. اور جناب عباس کو دور سے دیکھ رہے مولا امیر کہتے ہیں کہ زینب کیا بات ہے آج اس بھائی پر تمہیں بہت پیار آ رہا ہے؟ فرماتی ہیں کہ بابا اس بھائی کی بات اور ہے، اور یہ بھائی وہ ہے کہ ماں نے کہا تھا کہ جس بھائی کا تمہارا نام عباس ہوگا اس کو ہمارا سلام دینا، ہماری طرف سے پیار کرنا، بازوؤں کا بوسہ دینا. تو سرکار شہنشاہ وفا اس انداز سے جو ہے وہ مولا امیر کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور آج جو ہم منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں مولا عباس کی ولادت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑی بات ہے اہل بیت کے گھرانے میں. مولا عباس پیدا ہو جاتے ہیں. بچپن کے اگر کچھ حالات مولا عباس کے کس طریقے سے بڑے ہوئے، کس طریقے سے خاندان میں؟ میں ایک بات اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا شاہد کہ ایک میں اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. یہ جو مولا عباس کی ولادت کا جو واقعہ میں نے پورا بیان کیا، اس میں ایک زبردست پیغام ہے. میں اس کو اس انداز سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ جناب عباس کی ولادت ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کے واقعات سے بھی کم از کم 37 سال پہلے، یعنی امام علی کی شہادت سے جو ہے کم از کم 17-18 سال پہلے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. اور ظاہر اعتبار سے مولا امیر کی خلافت سنبھالنے سے پہلے کے واقعات سارے ہیں. جناب فاطمہ کلابیہ کے ساتھ ان کی شادی. تو میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ تقریباً ہم 40 سال کو ایک سمبولک فگر لے لیتے ہیں، حالانکہ اسے کم ہے کچھ. تو 40 سال پہلے یعنی سن 20 ہجری میں جو امام زمانہ ہے یعنی امام علیہ السلام، ان کو ایک سپاہی چاہیے سن 61 ہجری کے امام زمانہ کے لشکر کے لیے 40 سال کے بعد کے لیے. تو صرف ایک پیغام ہے اس کے اندر، اس واقعے کے اندر، کہ امام علی کو بھی اگر اپنے وقت کے زمانے کے امام کے لیے اگر ایک سپاہی چاہیے تو وہ خاموشی سے بیٹھ نہیں جاتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یا صرف دعاؤں پہ گزارا نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. مولا عباس کی ولادت کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. پہلے دن سے مولا عباس کو اس انداز سے پروان چڑھایا گیا کہ دیکھو عباس تم کربلا میں ہماری شجاعت کے علمدار بن کر جا رہے ہو. حسین ابن علی کو جو ہے تو ان کو تمہیں سپورٹ کرنا ہے اور کربلا کے میدان میں ان کا قوت بازو بننا ہے. تو آج اگر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہیوں کی تربیت کریں تو صرف زبانی کلامی نہیں چلے گا، انہیں بہرحال جو ہے وہ آپ کو پریکٹیکل ایفرٹس اس کے لیے ڈالنا پڑیں گی. اور ظاہر سی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت زیادہ ناممکن یا مشکلات والے کام نہیں ہے. گھروں میں بچوں کے ساتھ نشست ہو والدین کی، ان موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں، ائمہ کی جو ہے وہ معرفت کی باتیں ہوتی رہے، زمانے کے امام کے ظہور پر بات ہوتی رہے، آپس میں ڈسکس کریں کہ ہم کیسے تیاری کریں اپنے مولا کے ظہور کے لیے، ہم کیسے اپنے انداز کو اپنائیں، گھر کا ماحول کیسا بنائیں، تو خود بخود جو ہے وہ بڑے صحیح، بالکل بہتر بالکل نتائج آ صحیح. سکتے ہیں. مولا عباس کے بچپن کے حوالے کیسے؟ بچپن کے حوالے سے دیکھیے بہت زیادہ واقعات تو ہمارے سامنے نہیں آتے، لیکن عباس ابن علی کے بچپن کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ عباس اس ذات کا نام ہے کہ ماں ام البنین ہے، بہن زینب کبریٰ ہیں، حسن و حسین بھائی ہیں، اور وہی پروان چڑھا رہے ہیں، اور انہی کے سائے طہارت میں جو ہے وہ مولا عباس پروان چڑھتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے بچپن کو طے کرتے ہیں. مولا امیر کے گھر میں اگر ہم بالکل بچپن سے تھوڑا اور آگے کی بات کریں، لڑکپن یا اول جوانی کی بات کریں، 17 سال سے پہلے کی مولا امیر کی شہادت سے پہلے، تو صفین کے میدان میں مولا عباس کی جو انٹری ہے نا وہ بڑی زبردست ہے. یعنی باقاعدہ طور پر مولا امیر کائنات جو ہے جناب عباس سے کہتے ہیں عباس آپ آئیے اور جائیں صفین کے میدان میں. اور مولا عباس نے جو ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ چہرے پہ نقاب ڈال دی تھی، پتہ نہ چلے کون آ رہا ہے. اور جب مولا عباس سے ذات شجاعت دی ہے تو حالت یہ تھی کہ فوج عشقیہ کہہ رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ مولا امیر خود جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے آ گئے. تو مولا عباس جو ہے وہ صفین کے میدان میں گئے اور بڑے شاندار طریقے سے جو ہے لڑ کر آئے اور ذات شجاعت دی. اور جب بعد میں پلٹ کر آئے تو چہرے سے نقاب الٹی، لوگوں نے کہا واقعا اگر علی نہیں تھے، حیدر نہیں تو ثانی حیدر ضرور تھے جو جنگ میں آئے تھے. بی بی سیدہ کی ایک خاص، جیسا ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا، بی بی سیدہ کی ایک خاص محبت، ایک خاص ایک طریقے سے ایک رشتہ ہم مولا عباس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ مولا عباس کو جو ہے وہ بی بی سیدہ نے اپنا بیٹا باقاعدہ کہا ہے.
جی بالکل، علماء اس بات اس کی کی اگر تھوڑی سی کوئی ڈیٹیل بتا سکیں؟ علماء اس بات کی بہت تاکید کرتے ہیں کہ جناب سیدہ جو ہے مولا عباس کو اپنا بیٹا کہہ کر گئی ہیں، اور جناب زینب میں نے جیسے قبلہ صادق حسن کے حوالے سے جو میں نے روایت کوٹ کی آپ کے سامنے، کہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میری ماں نے وصیت کی تھی کہ عباس جب بھائی تمہاری گود میں آئے تو اس کو پیار کرنا، ہماری طرف سے ہمارا سلام دینا۔ بعض علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ جناب عباس کے حتیٰ کرتے جناب شہزادی کونین جو اپنے ہاتھوں سے سی کر گئی ہیں۔ اور پھر یہ مصائب کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ آ، جناب سیدہ کی جو انسیت ہے مولا عباس کے ساتھ، وہ ایک مشہور واقعہ ہے جو بہت سارے ذاکرین نے اور بہت سارے علماء نے چونکہ کربلا کے حوالے سے پڑھا ہے، تو پھر اطمینان آ جاتا ہے اور انسان پڑھنے کی ہمت کرتا ہے کہ ایک ذاکر تھا وہاں پر جو ہمیشہ مولا عباس کے حرم میں رہا کرتا تھا، اور مولا عباس کے ہمیشہ مصائب پڑھا کرتا تھا، تو اس کو خواب میں جناب زہرا نے آ کر پڑھی۔ مصائب میں روایت پڑھی جاتی ہے، آج ولادت کا دن ہے، میں مصائب کے حوالے سے تو نہیں، لیکن بہرحال جناب سیدہ کی عنایت کے حوالے سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب زہرا اس کے خواب میں تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں ذاکر تو میرے بیٹے عباس کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے تعجب کے عالم میں کہا کہ بیوی میں تو پڑھتا ہی عباس کے مصائب ہوں، اور کون سا مصائب ہے جو میں نے شہزادہ ابوالفضل عباس کا اور سرکار شہنشاہ وفا کا میں نے نہیں پڑھا؟ تو اس وقت بیوی فرماتی ہیں کہ ذاکر تو یہ کیوں نہیں پڑھتا کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے؟ میرا عباس جب کربلا کی زمین پر گرا تھا تو اس کے بازو سلامت نہیں تھے، میرا بیٹا اگر سہارا لیتا تو کس چیز کا سہارا لیتا، اور میرا عباس کربلا کی زمین پر سر کے بل آ کر گرا۔ تو خود ان واقعات میں بھی بار بار جناب زہرا کی زبان سے وہ الفاظ ملتا ہے، میرا عباس، میرا بیٹا عباس۔ تو ایک الگ ہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسیت جناب زہرا کی مولا ابوالفضل عباس ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ یہیں سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ ہادی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہماری بات ہو رہی تھی مولا عباس کے حوالے سے۔ مولا عباس کا ایک لقب جو ہم جانتے ہیں قمر بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کا چاند، ایک طریقے سے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ مولا عباس کی اس خاندان میں ایک کوئی بڑی مرکزی حیثیت یا کوئی خاص ایک حیثیت تھی، اس کو اگر تھوڑا سا پیش کیا جائے۔ قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ اچھا، مولا ابوالفضل عباس جو ہے وہ فضائل کا تو ایک سمندر ہے ہی، پورا وجود مقدس حضرت ابوالفضل عباس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اعتبار سے بھی اتنے حسین و جمیل تھے کہ باقاعدہ یہ ملتا ہے کہ مولا عباس کے چہرے پر بعض اوقات نقاب ڈالا جاتا تھا کہ بھئی جو ہے وہ نظر نہ لگے، اور ہاں، تو انتہائی خوبصورت ہونے کی بنیاد پر قمر بنی ہاشم اور بنی ہاشم کا چاند ان کو کہا جاتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قمر کہا جاتا ہے اس چودھویں کے چاند کو، درخشاں چاند جو ہے وہ عباس علی شیر نیستان نجف ہے۔ تو یس ایسا ہی ہے، اور بڑا زبردست مقام ہے اس حوالے سے جناب مولا ابوالفضل عباس کا۔ اچھا، پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ مولا عباس کو باب الحوائج کا لقب بھی جو ہے وہ دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی والی بات آتی ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ کیا وجہ جو ہے وہ، چونکہ علماء مختلف چیزیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے وہ مولا عباس کو باب مولا الحوائج کہا ابوالفضل عباس باب الحوائج، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ علماء کے پاس جائیں گے نا تو آپ کو ایک عجیب جملہ ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا جب پریشان ہوتی ہے تو وہ اپنی حاجتوں کے لیے آتے ہیں اہل بیت اطہار کے دروازے پر، اور جب اہل بیت اطہار کو کسی چیز کی خواہش اور حاجت ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں مولا عباس کے دروازے پر۔ اور بڑے بڑے بزرگان نے اس بات کی تائید کی ہے کہ کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 3 امام معصوم ہیں جو موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو امامت کی ذمہ داری 100% سے سنبھال کے بیٹھیں سرکار سید الشہداء ہیں، سید الشہداء۔ اس کے بعد اسی میدان کربلا میں امام سید سجاد علیہ السلام موجود ہیں جو خود امام معصوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا جب مولا امام حسین نے جام شہادت نوش کیا، اور بچپن کے عالم میں یعنی 61 ہجری میں تقریباً 3 سے 4 سال کا سن ہے، پہلی رجب کو سن 57 ہجری حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بھی ہو چکی ہے۔ تو 3 امام معصوم کے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ جناب زینب کی جو چادر کا آسرا ہے وہ عباس ہے، جناب سکینہ کی پیاس کا جو آسرا ہے وہ عباس ہے، بلکہ خود امام حسین کا جو آسرا ہے وہ عباس ہے۔ اور مولا عباس یعنی وہ شخصیت ہے کہ خود امام حسین جو ہے وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ بھئی عباس کے بغیر جو ہے میں ادھورا ہوں۔ یا لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگین یہ مصائب کا جملہ آ جاتا ہے کہ بار بار جب مولا عباس آتے رہے
سرکار سید الشہداء کی خدمت میں کہ آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت لشکر دیجیے، کا آقا میدان. مجھے ہاتھوں کے پالوں کے جنازے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، تو امام حسین کہتے تھے عباس تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں. اور بعض شعراء کے اشعار کا یہ حوالہ ہے کہ پھر ائمہ نے تائید کی اس کی کہ کربلا کا میدان وہ ہے اور عباس کی ذات وہ ہے کہ خود امام معصوم ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ایک طرح سے سہارا لے رہے ہیں ابوالفضل عباس کی ذات کا. تو یہ باب الحوائج ہے، ہر طرح کی حاجت مولا عباس کے حاجت دروازے سے ملتی ہے. اور پھر خاص طور پر جب مولا عباس کے بازو قلم ہوئے تو اس حوالے سے مولا امام سجاد نے بطور خاص باب الحوائج کے حوالے سے تو نہیں، لیکن ان بازوؤں کے حوالے سے کہ میرے چچا عباس کو پروردگار عالم نے قیامت کے میدان میں 2 پر عطا کیے، جس طرح جناب جعفر طیار کو 2 پر عطا کیے، اور ان پروں کے ذریعے میرے چچا عباس پرواز کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار نے بتایا کہ در عباس پر اگر جو مانگو وہ ملے گا، اور کوئی بھی حاجت تمہاری جو ہے وہاں پر ایسا نہیں کہ قبول نہیں ہونے والے. اور آج بھی ظاہر سی بات ہے مولا عباس کی ولادت ہے تو خیر پروگرام تو چلے گا ابھی، لیکن وقت آ گیا تو میں دل چاہ رہا ہے دعا دیتا ہوا چلوں کہ جتنے بھی ناظرین جو ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پروردگار سب کی حاجتوں کو مولا عباس کے صدقے میں قبول بھی کرے، اور مولا عباس کا روضہ اقدس کی زیارت بھی نصیب کرے انشاءاللہ. الہی. ظاہر ہے کہ مولا حسین کے تمام ہی ساتھی، تمام ہی اصحاب جو ہیں وہ وفادار تھے. ظاہر ہے کہ مولا حسین نے ایون جو کہا جاتا ہے، جو سنتے ہیں علماء سے کہ چراغ گل کر دیے، کہا کہ بھائی جس نے جانا ہے چلے جائیں. لیکن جب کربلا کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو مولا عباس کی وفاداری کا ایک الگ سے ہی ذکر ہوتا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا اس کے حوالے سے آپ کیا؟ دیکھیے ایک بات اس میں عوام الناس میں مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بھی وفاداری کا ایک الگ لیول ہے کہ مولا عباس ترائی پر پہنچے، مشکیزے میں پانی بھرا ہے. تو مشکیزے میں پانی بھرنا ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ چند سیکنڈوں میں مکمل ہو گیا، اس دور کے اعتبار سے بھی ایک وقت لگا ہے مولا عباس کو پانی بھرنے میں، مشکیزے میں دیر لگتی ہے. لیکن اس تمام وقت کے دوران ابوالفضل عباس نے جو ہے وہ خود پانی نہیں پیا، یہ سوچ کر کے سکینہ پیاسی ہے. تو اس سے بڑھ کر وفا، حالانکہ اگر فرض کر لیں پانی پی بھی لیتے ہیں تو شاید دنیا میں کوئی بھی نہ کہتا کہ یہ ایسا کیوں کیا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ جنگ کے میدان میں ہیں اور آپ کو توانائی ہیں، اور اگر آپ تک آپ کی ریچ ہے تو آپ پانی پی لیں، لیکن مولا عباس نے پانی نہیں پیا. لیکن علماء اس واقعہ میں جو باقاعدہ طور پر جس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں مولا ابوالفضل عباس کی وفاداری کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ شب عاشور جو مقاتل نے اس کو لکھا ہے کہ شمر نے جو ہے وہ باقاعدہ امان نامہ بھیجا ہے. کسی اعتبار سے اس کا رشتہ تھا قبیلہ بنو کلاب سے، اور جو بنو کلاب سے اس کا رشتہ تھا تو پھر جناب علی جو ہے وہ اپنے آپ کو مثلا وہ ہاں جناب فاطمہ کلابیہ کو بھائی رشتے کے اعتبار سے ہماری قبیلے کی بہن بنتی ہیں، تو اس حوالے سے جناب علی وہ اپنے آپ کو بھائی ماموں کہہ کر اور اس طرح کا رشتہ. اور اس نے جو امان نامہ بھیجا کہ بھائی تمہارے لیے امان ہے، تم چاروں بھائیوں کے لیے. مولا عباس کے 3 بھائی اور یعنی جناب فاطمہ کلابیہ کے چاروں بیٹے جناب عباس ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب عبداللہ ہے اور جناب جعفر ہیں، یہ چاروں کے چاروں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں. اور ان چاروں بیٹوں کو جو اس نے امان نامہ بھیجا ہے، اور مولا عباس سے کہا تو کیسی بات کرتا ہے حسین ابن علی کو چھوڑ کر. اچھا یہ اب مذاق والی باتیں نہیں ہیں، یعنی ایسے حالات میں کہ جب پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ جنگ ہونی ہے اور خون بہنا ہے اور شہادتیں ہونی ہیں، تو ایسے موقع پر بڑے بڑے سپاہیوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. لیکن عباس ہے، شہنشاہ وفا ہے، اور اس امان نامے کو پھاڑ کر پھینک دیا، ٹھکرا دیا. بلکہ مولا حسین کہ ایسا لگتا ہے روایتوں کی اس کی جواب دینے کو بھی گوارا نہیں کر رہے تھے. تو امام حسین نے کہا نہیں عباس آپ جواب جا کے ضرور دے دیں. کہا مولا اس قابل نہیں کہ اس کا جواب دیا جا سکے. اور جو آپ نے بات کی، یس بالکل ایسا ہی ہے کہ حتیٰ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے چراغوں کو گل کیا ہے، مولا علی اکبر سے کہا ہے کہ یہی پوری ایک روایت ہے کہ پہلے تو اپنے صاحب کو بغیر چراغ گل کیے کہا کہ بھائی تم لوگ چلے جاؤ اور ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے اور یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. ظاہر سی بات ہے صاحب نے جو انکار بھی کیا، تو امام حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر آپ چراغوں کو گل کر دو، تاکہ کسی کو اگر فرض کر لیں کہ خجالت محسوس ہو رہی ہے اور وہ ایک آنکھوں کی شرم ہے مثلا، آنکھوں کی شر میں اور نہیں جانا چاہ رہا، چلا جائے. اس وقت ہی ملتا ہے کہ سب سے پہلے جس فرد نے ریسپانس کیا مولا ابوالفضل عباس ہے. مولا کیسی بات کرتے ہیں، آپ کا در چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، ہم کیسے ہم جو ہے وہ آپ کے در کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ مولا عباس نے اصحاب نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ دی کہ مولا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اجازت دیں اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ کر ہم آپ کے جو ہے وہ قدموں پہ نچھاور کرتے ہیں. تو شہنشاہ وفا عباس.
اپنا سب کچھ قربان کر دیا عباس نے حسین ابن علی کے لیے، حسین ابن علی کے بچوں کے لیے، کچھ بھی نہیں بچایا۔ اچھا، جب بھی ہم حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مولا کی وفاداری کا ذکر ہوتا ہے، مولا کی شجاعت کا ذکر ہوتا ہے، باب الحوائج کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال مولا عباس جو ہیں وہ باب العلم کے بیٹے تھے، مولا کائنات کے بیٹے تھے۔ مولا عباس کے علم کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی لگتی ہیں کہ اتنی زیادہ اجاگر ہو کے سامنے نہیں آ رہی ہیں یا ذکر نہیں ہو رہی اتنی زیادہ، تو اس حوالے سے اگر کوئی مثال کے طور پر جب مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر جو ہے ایگزیکٹلی میں وہ وہی حوالہ دینے خطبہ والا تھا۔ دیا تھا، اگر وہ تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں۔ خطبہ تو ہم اس وقت پورا نہیں نہیں بیان نہیں، کر میں سکیں وہی گے، ہاں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا امیر کے در پر پروان چڑھنے والا ابو الفضل عباس علمی اعتبار سے بھی یقیناً بلندیوں پر تھے، اور جو جب بھی آپ خطبہ پڑھتے ہیں وہ جو انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر دیا ہے تو چھلکتا ہے مولا عباس کا علم، سمجھ میں آتا ہے، اور علم سے زیادہ اس کے اندر جو طرز خطابت ہے مولا امیر کی، جو اس کے اندر یوں سمجھیں کہ شباہت ہے، جناب زینب کے حوالے سے آپ کو یہی ملے گا شام کے دربار میں، کہ جب جناب زینب بول رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ علی بول رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی چھت پر بھی جب مولا عباس بولے تو ایسا لگتا ہے کہ علی بولیں۔ وہ خصوصیات اتنا سامنے نہیں آ سکیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی آپ اگر واقعات جو ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے وہ واقعات کے جس میں مولا عباس علمی شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہوں، زیادہ تر جو ہے وہ رزمی اور میدانی شخصیت کے اعتبار سے سامنے آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس مقام اور مرتبے کی بات کرنا چاہیں تو پھر ایک لفظ کی طرف میں بطور خاص توجہ دلاؤں گا کہ معصومین کے پاس جب مولا عباس کی زیارت کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جو تقریباً شروع کے کلام میں، بلکہ سب سے پہلا جملہ یا پہلے جملوں کے اندر جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا عباس کو سلام کرو تو یہ کہہ کر سلام کرو، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین۔ یعنی مولا عباس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہم کو امام معصوم بتا رہے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جو ہر اعتبار سے عبد الصالح ہونے کے اعتبار سے کوالیفائی کرتے ہیں۔ دیکھیے شاید میں اور آپ کسی کو کہیں کہ نہیں بندہ ہے صالح بندہ ہے، وہ اور ہے، امام معصوم کے پاس جو معیار ہے عبد الصالح ہونے کا، وہ امام ہر ایک کو عبد الصالح نہیں کہیں گے۔ ابو الفضل عباس کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو بطور خاص امام کہہ رہے ہیں ایھا العبد الصالح المطیع، یعنی ان کے پاس یہ اعزاز ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار کی اطاعت میں بھی منزل کمال پر، رسول اکرم کی اطاعت میں بھی منزل کمال پر، امام معصوم کی اطاعت میں بھی منزل کمال پر۔ اور ایک بعض وقت میرا دل چاہتا ہے میں اس انداز سے تعارف کرواؤں کہ آپ دیکھیں کہ مولا امیر نے مانگا جناب عباس کو کربلا کے میدان کے لیے، صحیح، شجاعت کے لیے، اور اس کے بعد ساری زندگی ایسا لگتا ہے کہ مولا عباس کی تربیت اسی حوالے سے ہوئی کہ دیکھو تم حسین کے لشکر کے سپاہی ہو، تم حسین کے لشکر میں جانے والے ہو، تمہیں علی کی شجاعت کا علمبردار بن کے جانا ہے۔ آخر تک حسین یہی کہتے رہے عباس سے بھی، بلکہ جو مشہور ہیں واقعات شہادت امیر کائنات، اس میں بھی جب وصیتیں کی مولا کائنات نے تو ہر بیٹے کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، ابو الفضل عباس کا ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ میں دیا۔ عباس حسین کو آج سے آقا سمجھنا، بھائی مت کہنا، اس لیول تک۔ اور آپ دیکھیں کہ میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس انسان کو 37 سال تک لڑنے کے لیے پالا گیا، شجاعت کا سبق دیا گیا، تجھے شجاعت کا علمبردار بن کے جانا ہے، اور کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے فرما دیا کہ عباس لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں جب ایک عام قاری بن کر تاریخ کا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ تو کہنا چاہیے تھا، کچھ تو رد عمل ہوتا مولا عباس کا، ایک چھوٹا سا کسی جھوٹی روایت میں ہوتا کہ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا ہوتا کہ آقا اگر مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دینی تھی مجھے مانگا کیوں تھا۔ صحیح، یہ ہے المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ اور اگین میں سمجھتا ہوں کہ مولا عباس کی آج اگر ولادت کا جشن منا رہے ہیں تو مولا عباس کا جو زندگی کا جو سب سے بڑا سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ امام معصوم کے آگے آ کر تمہیں اپنی انا، اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنا خیال سب کو سائڈ پہ رکھ دینا، جو امام معصوم کہہ رہے ہیں نا بس وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی حوالہ نہیں دینا کہ میرے بابا نے مجھ سے کیا کہا تھا اور میری ماں نے مجھ سے کیا کہا تھا اور جناب زہرا نے میرے لیے کیا الفاظ استعمال کیے اور جناب زینب مجھے کیا سمجھتی ہیں اور سکینہ کی، کچھ نہیں۔ امام حسین نے کہا عباس سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، سلمنا۔ شب عاشور امام حسین، یعنی بڑا امتحان ہے،
مولا حسین مولا عباس سے کہتے ہیں عباس جاؤ جا کر ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. جب لشکر نے حملہ کرنے کی اور مولا عباس نے جو ہے وہ خط کھینچ دیا ہے, کسی کی مجال نہیں تھی آگے بڑھ سکتا. وہ شجاعت کا پیکر, اور اسے تلوار چلانے کا حکم نہ دیا جائے, اسے کہا جائے کہ جاؤ جا کر تم اجازت لے کر آ جاؤ, اور مولا عباس جاتے ہیں, میرے سردار نے یہ حکم دیا ہے. اچھا ظاہر ہے کہ وقت تقریباً ختم ہو گیا, لیکن مولا عباس کے حوالے سے پروگرام ہو اور ان کی والدہ کا ذکر نہ ہو, تو میں چاہوں گا کہ اگر بی بی ام البنین کے حوالے سے کچھ ذکر کر کے اور پھر ہم اس بس پروگرام بی کو. بی ام البنین, کیا بات کی آپ نے, خدا کو جزائے خیر دے. جناب ام البنین کی زیارت بھی ہمیں نصیب کرے پروردگار عالم مدینہ منورہ میں. کیا بی بی ہے جس نے پہلے دن سے اپنے آپ کو عشق امیر کائنات میں, عشق امام حسین میں, عشق جناب زہرا میں فنا کر دیا تھا. ہم نے بڑے بڑے بزرگان سے سنا ہے, جناب فاطمہ کلابیہ جب تشریف لائی ہیں گھر کے اندر, تو پہلے بچوں سے کہا کہ بچوں تم ماں نہیں, میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں اس گھر کے اندر. اپنے بچوں کو اسی طرح سے پالا ہے. بلکہ واقعات کربلا کے بعد بھی جب اہل بیت کا لوٹا ہوا کاروان آیا ہے, بشریف نے جزلم نے جب ساری خبر سنائی ہے, اور جناب فاطمہ کلابیہ کو جب بتایا ہے کہ بی بی آپ کا عباس مارا گیا, آپ کا جعفر مارا گیا, آپ کا, تو بی بی نے ایک ہی سوال, میرا حسین بتاؤ کیا ہے, میرا حسین کا بتاؤ کیا ہے, میرے حسین کی. یعنی اس بلندی پر ہے جناب ام المنین کہ اپنا سارا گھرانہ, یعنی 4 بیٹے قربان کرنے کے بعد, اور پھر یہ مصائب بھی بنتا ہے کہ جناب ام المنین فرمایا کرتے تھے, جب کوئی کہتا تھا السلام علیکم ام المنین, تڑپ کر جواب میں کہتی تھی کہ اب وہ کہاں رہے بیٹے, جس کی بنیاد پر مجھے ام المنین کہا جاتا تھا. لیکن فخر ہے جناب ام المنین کو اس بات پر کہ انہوں نے اپنے 4 بیٹے کربلا کے میدان میں حسین بن علی پر قربان کیے, اور اپنا جو ہے وہ گویا سب کچھ جو ہے وہ فاطمہ زہرا کے بچوں پر قربان کر دیا. باب الحوائج کے حوالے سے پروگرام ہے, اگر آخر میں دعا فرما دیں. میں ایک دعا کروں گا, ایک جملہ جو آپ نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے, اتنی بلندی پر ہے ابوالفضل عباس کہ جب آخری آواز آئی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, آقا میرا آخری سلام قبول کریں, تو حسین ابن علی کو کہنا پڑا کہ عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی حسین ابن علی یہ کسی ذات کے بارے میں کہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی, تو یہ ذات صرف ابوالفضل عباس کی ذات ہے. تو میں ایک ہی استغاثہ کو لفظ کہتا ہوں جو مولا عباس سے کہا جاتا ہے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکروبنا بحق الحسین. مولا عباس کی بارگاہ میں سے دعا کو دراز کرتے, اے حسین ابن علی کے چہرے سے مصیبتوں اور مصائب کو دور کرنے والے, ہم سب کے جو سب ناظرین حاضرین ہیں جو آج مولا عباس کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں, سب کی حاجتوں کو پورا کریں, سب کے غم و کرب کو دور کریں, اور یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں آپ کی عزت ہے, آپ کا مقام ہے, آپ کا مرتبہ ہے. مولا عباس جب آپ رب العزت کی بارگاہ میں فرمائیں گے تو یقیناً ہماری دعائیں شرف قبولیت تو پہنچیں گی. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو مولا عباس کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب کرے, اور انشاءاللہ حرم کربلا میں پہنچ کر مولا عباس کی خدمت میں عرض ادب کریں اور سلام پیش کریں. الہی آمین, الہی آمین, بہت شکریہ.